السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا وسہلا ومرحبا، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم قرآن مجید کا آغاز کر رہے ہیں۔ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، یہ کسی انسان کی بات نہیں، کسی فرشتے کا قول نہیں، کسی اور مخلوق کی بات نہیں، یہ اس کا کلام ہے جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے، جو سب سے بڑا ہے، جس کی بڑائی کا اظہار ہم دن میں کئی بار کرتے ہیں۔ نماز کے ہر ایکشن پر اللہ اکبر کہتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور ہمارا اس پر ایمان بھی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب اللہ سب سے بڑا ہے تو پھر اس کی عزت، اس کا احترام اور اس کا ادب، اور خاص طور پر اس کے کلام کا ادب جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ مومنوں کا حال کیا ہوتا ہے کہ جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو ان کی کیفیت کیسے ہوتی ہے؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم۔ سچے مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ اپنے دلوں کا جائزہ لیجئے، اپنے دلوں کو محسوس کیجئے، اپنے دلوں میں جھانکیے کہ اللہ کا کلام سنتے ہوئے آپ کا حال کیا ہے۔ اور جب اللہ کی آیات انہیں سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ کل ہم نے رمضان اور تجدید ایمان کی بات کی تھی، تو قرآن مجید پڑھنے کا مقصد بھی کیا ہے کہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو۔ ہم سب کو اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ ہر روز اللہ کی کتاب پڑھنے اور سننے کے بعد کیا میرے ایمان میں اضافہ ہوا ہے؟ جب انہیں اللہ کی آیات سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ انہی کے لیے ان کے رب کے پاس بہت سے درجات اور بڑی بخشش اور باعزت رزق ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، وجلت قلوبہم۔ کیا ہمارے دل محسوس کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے دل حاضر ہیں؟ کیا ہم اس قرآن کو اپنے دلوں پر لینا چاہتے ہیں؟ یہ صرف کانوں سے سننا چاہتے ہیں؟ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ کیا واقعی ہم اپنے ایمان میں اضافے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ کیونکہ اللہ کے ذکر سے دلوں کی حالت بدل جاتی ہے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ صحیح معنوں میں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ کا کلام سنتے ہیں تو ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ بعض لوگوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی تو وہ ان کا اتنا گہرا اثر لیتے، حتیٰ کہ بیمار پڑ جاتے، اور لوگ ان کی عیادت کیا کرتے تھے۔ لیکن ہمارے دلوں کی سختی کا حال کیا ہے کہ جب ہم پر خوف کی آیات پڑھی جائیں تو بعض اوقات ہم ایسے گزر جاتے ہیں جیسے کوئی معمولی بات ہو، لیکن حقیقی مومن وہ ہوتا ہے جو آیات سن کر ڈر جاتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اثر قبول کرتا ہے، ان کے یقین میں اضافہ ہوتا ہے، ان کا عمل بہتر ہو جاتا ہے، ان کا اخلاق بہتر ہو جاتا ہے۔ تو قرآن مجید پڑھتے ہوئے اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہیں کہ کیا میرا ایمان بڑھ رہا ہے؟ کیا میرا عمل بہتر ہو رہا ہے؟ کیا واقعی قرآن میرے دل پر اثر کر رہا ہے؟ اور اس کا اثر کس رنگ میں ظاہر ہوگا؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کہ وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، کہ میرا اپنے رب پر توکل کتنا بڑھتا جا رہا ہے۔ تو آئیے اس نیت، اس ارادے اور اس جذبے کے ساتھ قرآن مجید کھولتے ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ سے قرآن کریم کا افتتاح ہو رہا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے پہلی مکمل سورت کی شکل میں نازل کی گئی تھی۔ قرآن مجید کی سب سے افضل سورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں تھے تو ایک آدمی آپ کے پاس اترا۔ وہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، کیا میں تمہیں قرآن کے